اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. تباین کی تیسری قسم، تقسیم الفاظ کی تیسری قسم، لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً ملاحظہ کر رہے تھے کہ جس سے پہلے ہم نے دو قسمیں ملاحظہ کی کہ لفظ بما ہوا لفظ واحد کے تحت مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت مجاز، اور پھر دوسری قسم تقسیمات الفاظ کی لفظ بما ہوا لفظ متعدد کہ ترادف اور تباین، تباین میں مثلان، متخالفان، متقابلان اور اس کی اقسام ملاحظہ کی۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے تقسیمات الفاظ کی تیسری قسم کہ لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً کہ وہ ایک لفظ جب اپنے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور لفظ کی اپنے معنی کے اوپر جب دلالت ہوتی ہے تو دو حصوں میں وہ لفظ تقسیم ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ مرکب کی ہم نے 4 شروط ملاحظہ کی کہ 3 کا تذکرہ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کیا اور چوتھے کو حاشیے میں انہوں نے نوٹ کے طور پہ اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ 4 شرائط یہ ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، نمبر 2 یعنی پہلا ہے لفظ کا جز، نمبر 2 معنی کا بھی جز ہو، نمبر 3 لفظ کا جز معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے جب اس کا جز ہو، نمبر 4 وہ دلالت متکلم کے پیش نظر بھی ہو اور مراد بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں ہر شرط کے مقابلے میں جو آئے گا وہ مفرد کہلائے گا۔ اقسام مرکب تام اور ناقص، اور پھر تام خبر اور انشاء میں تقسیم ہوا۔ ہم نے معیار دیکھا تام کا، مرکب تام، کہ وہ مرکب تام کی تعریف کی کہ ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، کہ اس میں ملاک متکلم کے سکوت کو قرار دیا، متکلم کے لیے جس پر سکوت کرنا صحیح ہو اسے مرکب تام کہا، اور مرکب ناقص اسی کی اتباع میں ما لا یصح السکوت علیہ کہلایا۔ مرکب تام خبر اور انشاء دونوں کو شامل ہیں، لیکن ہم نے ایک اور معیار بھی پڑھا، ایک اور تعریف ملاحظہ کی مرکب تام کی کہ جس میں النسبۃ الحکمیہ بین الطرفین، یا اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے النسبۃ التامۃ بین الطرفین۔ یہ ہم نے مرکب تام کی تعریف پڑھی کہ جس میں نسبت تام ہو طرفین کے درمیان، اور جس میں نسبت تام نہ ہو طرفین کے درمیان اسے ہم نے مرکب ناقص قرار دیا۔ آج ہم خبر اور انشاء کو پڑھ رہے ہیں کہ مرکب تام چونکہ خبر اور انشاء دونوں کو شامل ہوتا ہے اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم انشاء کو اس سے خارج کریں، لہذا آپ انشاءاللہ تعالی دوسرے جز میں ملاحظہ کریں گے کہ مرکب تام کہہ کے ایک اور قید کا انہوں نے اضافہ کیا کہ اس کے ساتھ صدق اور کذب کا اتصاف کرنا، متصف کرنا صحیح ہو۔ اگر صحیح ہو تو وہ قضیہ کہلاتا ہے، صحیح نہ ہو تو وہ قضیہ نہیں کہلاتا۔ اس سے انہوں نے انشاء کو خارج کیا ہے۔ صحیح، ادھر ہم خبر اور انشاء دونوں کا ملا کبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کہاں پر ہوگا؟ جزء ثانی میں۔ جزء ثانی کی ابتدا وہ نظریاتی اور مبنائی ابتدا ہے، لہذا وہاں پر آپ جس طرح سے گفتگو کو لے کے چلیں گے اس کے اثرات آگے بھی مترتب ہوں گے۔ آئیں پہلے ہم ایک نگاہ دوبارہ سے مرکب پہ ڈالیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، تاکہ خبر اور انشاء کو ہم سمجھ سکیں۔
دو حصوں پہ ہم اپنی گفتگو ابھی کریں گے اور اس کے بعد ہم کتاب کی طرف لوٹ کے آئیں گے، کیونکہ یہ والا حصہ قیمتی مباحث میں سے ہے اور جزء ثانی کی ابتدا اسی سے ہے، لہذا اس کو توجہ سے آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مفرد اور مرکب کسے ہم نے کہا۔ مرکب میں دو مفردات آپس میں ملتے ہیں، اگر یہ دو مفردات نہ ملیں تو مرکب بنے گا؟ نحوی اور منطقی ہر دو صورتوں میں مرکب وجود میں نہیں آئے گا، صحیح ہے؟ اگرچہ منطق میں مفرد منطقی مفرد نحوی سے جدا ہے، لیکن مرکب بنتا کس سے ہے؟ جب دو مفرد آپس میں ملیں، لیکن کیسے ملیں؟ یہ بہت توجہ کی چیز ہے۔ اس طرح سے دو مرکب آپس میں ملیں کہ ان کے درمیان نسبت اندماجی ہو۔ اندماجی نسبت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آپس میں مندمج ہو جائے، وہ مثل واحد ہو جائیں۔ وہ کیا ہو جائیں؟ دونوں مل کے مثل واحد ہو جائیں۔ اچھا، کیوں مثل واحد ہم نے کہا؟ اگر ہم مثل واحد نہ کہیں تو یہ دو الگ الگ مفردات ہی رہیں گے، صحیح ہے؟ یہ دو الگ الگ، میں بھی دوبارہ اس بات کو سمجھاؤں گا، بس پہلا اسلوب کامل ہو جائے، پھر ایک اور نئے اسلوب سے یہ مطلب بیان آپ کی خدمت میں کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے۔ یہ والی معلومات راسخ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ منطق ایک پہلو ہے لفظ اور معنی کی دنیا کا کہ جہاں پہ آپ معنی کو اخذ کرتے ہیں اور دلیل قائم کر کے لیتے ہیں، اور ایک پہلو اس کا روشن ہوتا ہے اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں جو پہلو روشن ہوتے ہیں وہ منطق میں روشن نہیں ہوتے۔ اصول فقہ جو ہے وہ منطق کے مرحلے کو بھی بیان نہیں کرتی، اور ان دونوں مراحل کو ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بس ہم جب کلمات اور معنی کی تحقیقات کرتے ہیں تو ان تحقیقات میں تین مراحل سے گزرنا ہر صورت میں ضروری ہے، ہر صورت میں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہمارے لیے آتا ہے جو معارف کی دنیا کا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ادبیات کا، یعنی ڈکشنری سے لے کے صرف و نحو اور بلاغت کو دیکھنا۔ دوسرا مرحلہ ہے یہی والا منطق کا پہلو، اس میں ملاحظہ کرنا اور لفظ اور معنی کی دلالت اور قضیے کی نوعیت اور استدلال کو سمجھنا۔ تیسرا پہلو ہے اصول فقہ کا پہلو کہ کیسے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو معنی آپ نے لیا وہ آپ پر حجت ہے، جو آپ نے معنی لیا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس پر؟ کوئی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے نا۔ مثلا آپ نے کہا اقیم الصلاۃ، قرآن کریم کی آیت ہے، تم لوگ نماز قائم کرو، آپ نے بھی کہا کہ یہ وجوب کے اوپر دلالت کر رہی ہے، واجب ہے، اور اسی کو سغرا کبرا بنا کے ایک نتیجہ لیا۔ کوئی کہے گا آپ نے جو اس آیت کریمہ آپ نے لغت کے معنی اختیار کی، قیام کسے کہتے ہیں، اقامہ کسے کہتے ہیں، صلاۃ کسے کہتے ہیں، پھر آپ ادھر آئے کہ منقول کی بحث تھوڑی سی آپ نے کی، اور اس کے بعد لفظ اور معنی کی دلالت آپ نے ملاحظہ کی، پھر قضیے کے باب میں جا کے آپ نے کچھ چیزیں کو ملاحظہ کیا، پھر اصول فقہ کے درجے میں حجیت کی بحث ہوتی ہے۔ کوئی کہے گا آپ نے جو معنی لفظ سے جو معنی آپ نے لیا ہے، آپ کو کیسے پتا آپ نے معنی ٹھیک لیا؟ ممکن ہے کہ ادھر صلاۃ سے مراد دعا ہو، اقیم الدعاء، نماز کی بجائے تم دعا کو قائم کرو، آپ نے نماز ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ اس پہلو سے کون گفتگو کرتا ہے؟ اصول فقہ، ادھر آپ کی یہ بحث ہوتی ہے حجیت کے اعتبار سے۔ لہذا اصول فقہ آ کے ایک معنی کو معین کرتی ہے کہ کتنا معنی لینا ہے، یا کس طرح کے اسلوب سے کتنی مقدار کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، اور اصول فقہ دوسرے درجے پہ یہ آ کے آپ کو بیان کرتی ہے کہ جو آپ نے لیا وہ آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں۔ منطق یہ دونوں مطالب آپ کو بیان نہیں کرے گی، وہ جہات مختلف بیان کر دے گی، وہ استدلال کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کرے گی، وہ یہ بیان کرے گی کہ ان الفاظ میں ربط کیسا ہوتا ہے، لیکن تحدید یعنی تعیین کے اعتبار سے معنی کی تعیین۔ نمبر 2 حجیت، کہ یہ حجت آپ کے لیے ہے، جو معنی روشن ہوا وہ آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب اصول فقہ کے مرحلے میں آتا ہے۔ بس آئیں ہم منطق کے پہلو کو ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ والا پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ والا پہلو بے اثر ہے،
جس طرح سے صرف، نحو، بلاغت اور ڈکشنری لغت کا مرحلہ ہمارے لیے مؤثر ہے، بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں، اسی طرح منطق کا مرحلہ بہت زیادہ پر اثر ہے۔ لیکن اس جو ابھی ہم تفصیلی بحث، کیونکہ ہر روز دیکھیں ہم قطرہ قطرہ کر کے جمع کر رہے ہیں نا نکات کو، یہ سارے نکات کے اصول فقہ میں بحث کے قابل ہیں، وإلا پھر اصول فقہ کب پڑھنی ہے ہم نے، لہذا یہ وہاں پر ہم قابل بحث نہیں قرار دے سکتے، وہاں پر یہی بس کہا جائے گا یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے، یہ اس کے درمیان نسبت ہے۔ اسی طرح فلسفے میں ہم منطق کو اور علم کلام میں منطق کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ منطقی گفتگو تو نہیں ادھر کی جائے گی، وہاں پہ تو علم منطق سے ظاہر یہ ہے کہ طالب علم کے ذہن میں ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں، اس لیے وہاں پہ استاد اس علم کو بیان کرے گا جہاں پر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا اس جگہ پر دقت کے ساتھ ہم اس کو سمجھ لیں۔ مرکب اور مفرد، مفرد منطقی اور مرکب منطقی، یہ نحو سے، علم نحو میں جو ہم نے مفرد مرکب پڑھا اس سے جدا ہے۔ ادھر ہم نے یہ پڑھا تھا منطق میں کہ جس کا جز نہ ہو، لفظ کا جز نہ ہو، نمبر 2 معنی کا جز نہ ہو، نمبر 3 لفظ کا جز معنی کی جز کے اوپر دلالت نہ کر رہا ہو۔ اب لفظ کا جز نہ ہو، معنی کا جز نہ ہو، مثالیں ہم پڑھ چکے۔ آئیں مرکب کی طرف۔ مرکب میں ہم نے پڑھا لفظ کا جز معنی کی جز کے اوپر دلالت کر رہا ہو۔ یہ لفظ کا جز کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسا لفظ کا جز ہے کہ جو معنی کی جز پہ دلالت کرے؟ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 مفردات کو آپ ملا کے، یا یہ صورت بنتی ہے، ایک پہلی صورت بیان کر رہا ہوں، پھر اگلی صورت۔ پہلی صورت مرکب کی کیا بنتی ہے؟ 2 الفاظ کو آپس میں ملا کے آپ نے ترکیب اندماجی پیدا کر دی ہو، یعنی اس کے اندر اس طرح سے آپ نے تعلق دونوں کے درمیان جوڑا ہے کہ وہ مثل واحد ہو گئے ہیں، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الحسین حسین کا بندہ، یا رسول اللہ اللہ کا رسول۔ اب یہ 2 الگ الگ مفردات کو جوڑے ہم نے یا نہیں؟ اب جب ہم نے پکڑ کے اس کو اس طرح سے اندماج کیا، ملا دیا، تو یہاں پر یہ مثل لفظ واحد ہے یا نہیں؟ مثل لفظ واحد ہے نا؟ بس جب یہ مثل لفظ واحد ہے تو یہاں پر لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ رسول اللہ میں لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کر رہے ہیں۔ رسول سے مراد رسول نے، اللہ سے مراد ذات باری تعالیٰ نے، ایسا ہے یا نہیں؟ کر رہا ہے نا؟ اگر نہ کر رہا ہو تو مفرد ہے، ابھی کر رہا ہے تو مرکب ہے نا۔ عبداللہ کہہ کے آپ کیا معنی لیتے ہیں؟ مرکب میں کیا معنی لیتے ہیں عبداللہ کہہ کے؟ اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پہ لفظ کا جز معنی کی جز کی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن مرکب کیسے وجود میں ادھر آیا؟ مرکب وجود میں آیا، اس کو آپ نے مثل واحد بنا دیا 2 کو جوڑ کے۔ صحیح، ایک دفعہ اس طرح سے 2 کو جوڑا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ نوعیت جدا ہوتی ہے کہ طرفین قرار دیے جاتے ہیں، یعنی ایک طرف ایک لفظ اور اس کا معنی ہے، دوسری طرف لفظ کا ایک طرف اور اس کا معنی ہے، اور آپ دوسرے معنی کو پہلے معنی کے ساتھ ربط قائم کر کے اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے حکم یا ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں۔ پہلے لفظ اور معنی کے لیے حکم کو ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے۔ یہ ہمارے پاس مرکب تام کہلاتا ہے، اور جو پہلے میں نے مثال دی تھی وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کل مفرد ہوتا ہے۔ کل مفرد کا مطلب کیا؟ مفرد جیسا ہوتا ہے۔ کاملا مفرد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ کاملا مفرد نہیں ہے۔ مفرد جیسا کیوں کہیں؟ کیونکہ مفرد والا حکم اس کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے کہ لفظ کا جز معنی کی جز کے اوپر دلالت کرے یا نہ کرے۔ اگر کرے گا تو مرکب کہلائے گا، نہیں کرے گا تو مفرد کہلائے گا۔ آئیں اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں، اور وہ اہمیت کا حامل اس طور پہ
مرحلہ ہے کہ اس سے آپ کو وہ پہلو معلوم ہو جائے گا جس پہلو کی وجہ سے انہوں نے مرکب کو منطق میں داخل کیا ہے. مرکب اور قضایا کی بحث منطق میں ہمارے لیے قابل بحث ہے. انسان کے نفس سے باہر وجودات حقیقیہ موجود ہیں یا نہیں؟ بہت سارے وجودات موجود ہیں. آپ بے شمار چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے ان سب کی معلومات اپنے پاس اکٹھی کرتے ہیں یا نہیں؟ جو معلومات آپ کے پاس ہیں اسے اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو معلومات آپ حواس نے آپ تک معلومات پہنچائی اور معلومات آپ کے پاس جمع ہوئی، آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں، اور مفہوم اور تصور کہتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ جو معنی، مفاہیم، معلومات ہیں، ان کے مقابلے میں جو وجودات ہیں وہ خارج میں موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں وہ خارج میں. اب ہمارے پاس جو معنی نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ڈکشنری کے مفردات کی طرح بکھرے ہوئے پڑے ہیں. بعض ایک دوسرے سے ایسا اندماجی رابطہ قائم کر لیتے ہیں اور تفصیلی رابطہ ان کا قائم نہیں ہوتا. بعض الگ الگ پڑے ہوئے ہیں مفردات. جیسا ڈکشنری کھولتے ہیں ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا تو نہیں ہوتا نا، ہر لفظ کو جدا جدا طور پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ہر لفظ کا ایک الگ الگ معنی ہے. اسی طریقے سے ہم معنی کا ایک انبار اپنے وجود میں پاتے ہیں. جزئی معنی بھی ہیں، کلی معنی بھی ہیں، حقیقی معنی بھی ہیں اور غیر حقیقی معنی بھی ہیں. معنی کا ایک ہم اپنے اندر سمندر دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے معنی مقابلے میں وجودات بھی خارج میں موجود ہیں. اب اگر ہم ان معانی کو جوڑیں اپنے وجود کے اندر اور اسے الفاظ سے اس طرح سے تعبیر کریں کہ وہ معانی باہر موجود کسی وجود خارجی کی عکاسی کر رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ باہر وجود کی عکاسی، ایک حقیقت کی عکاسی کر رہا ہو، اس کو بیان کر رہا ہو، اس کی وضاحت کر رہا ہو، یا اس کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہو. آپ خبر کسی کو اس کے بارے میں دیتے ہیں. یہاں پر معنی پہلے ہے یا وہ وجود خارجی پہلے ہے؟ سوال. ابھی ہم نہیں آتے ابھی جو کلام کی طرف. معنی پہلے ہے یا وجود خارجی پہلے ہے؟ معنی پہلے ہے، وجود خارجی اس کے بعد ہے. معنی کہاں سے آیا ہے؟ پہلے آپ اس کا تصور کر کے. نہیں، معنی آیا کہاں سے؟ تصور سے ہے. تو پھر کیا چیز پہلے ہے؟ وجود خارجی پہلے ہے نا. پھر ہے آپ کے پاس معنی. معنی حقیقی اور غیر حقیقی کا معیار کیا ہے؟ وہ معنی حقیقی معنی کہلاتا ہے جو عین وجود خارجی کے عین مطابق ہے، اور جو مطابق نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ غیر حقیقی معنی. تخیلات ہیں جیسے بہت سارے، جو ہمارے وجود کے اندر بہت سارے ایسے تصورات ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہیں. اب تصورات تو وہ ہیں لیکن چونکہ حقیقت کے مطابق نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں یہ غیر حقیقی تصورات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے وجود کے اندر تصورات ہوں اور وہ حقیقت کے عین مطابق بھی ہوں تو ان تصورات کو حقیقی تصورات کہا جائے گا یا نہیں؟ بس یہاں پہ اب آپ آگے آئیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر آگ جل رہی ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑے کو آگ لگ گئی ہے، آپ نے پہلے باہر آگ لگے گی نا، اس کے بعد آپ نے اس کی معلومات حاصل کی. اب آپ اس معلومات کو اگلے بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچائیں گے؟ الفاظ کے ذریعے، کلام کے ذریعے نا. یہاں پر جو آپ نے کلام ادا کیا ہے، اس کلام کی صحت کا کیا اور سچائی کا کیا معیار ہے؟ اگر آپ کا کلام باہر جو شے وجود میں رکھتی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس کو حقیقت کے طور پہ بیان کر رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں مطابقت رکھتی ہیں، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ سچ ہے. اور اگر آپ نے جو کلام کیا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے کہ جو باہر پایا جاتا ہے اور مطابقت نہیں پائی جاتی، اسے کیا کہیں گے؟ جھوٹ ہے. اب آپ آ جائیں، اس سے ہمیں یہ پتہ لگے باہر یہاں پر ایک
حقیقت موجود ہے، آپ اس حقیقت کی جب معلومات لے کے اگلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور خبر دینا چاہ رہے ہیں، جب کلمہ خبر آ جائے تو یہ ترتیب بنے گی. پہلے وہ وجود خارجی ایک شے رکھتی تھی، پھر معلومات تک آئی، اور وہ جو معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اس کو آپ خبر کے ذریعے سے خبر دیتے ہوئے اگلے تک پہنچا رہے ہیں. صحیح ہے؟ جب بھی ہم کلمہ خبر کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مد مقابل خارج میں ایک حقیقت موجود ہے، ایک شے موجود ہے خارج میں. جب بھی ہم خبر کہیں گے اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے مد مقابل خارج میں ایک شے موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبر وجود میں کیسے آتی ہے. خبر ہمیشہ وجود میں آتی ہے، دو مفردات لیے آپ نے اور ان دو مفردات کے درمیان ربط پیدا کیا. بس کتنی چیزیں ہمارے پاس آئیں؟ تین چیزیں. نمبر ایک طرف ہے مفرد، نمبر دو دوسری طرف ہے مفرد، نمبر تین ان دونوں کے درمیان ربط اور تعلق جس کو نسبت کہتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ یہ نسبت. اگر نسبت نہ ہوتی تو یہ دونوں جدا جدا ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر نکاح کا صیغہ نہ پڑھا جائے تو دونوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مرد اور عورت ان کا ہر قسم کا ربط جو ہے وہ حرام کا کہلائے گا، ربط حرام کے دائرے میں آ جائے گا اور گناہ شمار ہوگا. لیکن اس نکاح کی اور شریعت کے اس ضابطے کی قدر و قیمت دیکھیں کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمات بکھیر کے رکھ دی ہمارے سامنے ایک شریعت کے ضابطے کے ذریعے سے. یہ ان کے درمیان ایک تعلق ایجاد کرنے کا سبب بن گیا. اسی طریقے سے آپ ادھر دیکھتے ہیں دو مفرد ہیں، یعنی دونوں ہی تنہا تنہا پھر رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ نسبت نے پکڑ کے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. صحیح ہے؟ اب یہ جو نسبت ہے، نسبت آ کے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ جو دوسرا معنی ہے نا یہ پہلے معنی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اتحادی تعلق رکھتا ہے. اب میں تیسرے مرحلے میں کسی کی تحلیل زیادہ پیش کروں گا. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو بس توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے سامنے خبر اور انشاء میں فرق ہو سکے. یہ نسبت اگر باہر موجود نسبت یا باہر موجود حقیقت یا باہر موجود شے کوئی بھی نام دے دیں. بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے خبر میں موجود نسبت باہر موجود نسبت کے عین مطابق ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں خبر میں موجود نسبت باہر موجود حقیقت کے عین مطابق ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں خبر میں موجود نسبت باہر موجود شے کے عین مطابق ہو. تو اس صورت میں نسبت کو ہم جملے کو یا خبر کو خبر صادق کہیں گے. کیا کہیں گے؟ خبر صادق. اور اگر یہ نسبت اور باہر جو موجود نسبت یا شے یا حقیقت موجود ہے وہ دونوں آپس میں کوئی تعلق اور مطابقت نہ رکھتی ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خبر کاذب. بس نسبت ہمیشہ کیا بیان کرتی ہے؟ اب خلاصے کے طور پہ آپ کے پاس کلمات آ گئے. یا آپ نے نکات اسی طریقے سے یاد کرنے جو نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک، خارج میں ایک شے موجود ہوگی یا ایک واقعہ یا ایک حقیقت یا ایک نسبت موجود ہوگی. نمبر دو، آپ کے پاس اس کی معلومات آئیں. نمبر تین، آپ نے اب رتبے کے اعتبار سے پہلے خارج میں شے موجود ہے پھر آپ کے پاس آئی. نمبر تین، آپ کے نفس میں جو معنی موجود ہیں آپ نے الفاظ کے ذریعے اس کی خبر دوسرے کو دی ہے. صحیح ہے؟ نمبر تین، آپ نے ان معانی کی خبر دی ہے. نمبر چار، آپ جو خبر دے رہے ہیں اگر وہ مطابق واقع ہو تو صادق کہلائے گی، اگر مطابق واقع نہ ہو تو کاذب کہلائے گی. یعنی مطابق واقع ہو تو صادق کہلائے گی اور اگر مطابق واقع نہ ہو تو کاذب کہلائے گی. اس چوتھے کو تھوڑا اب تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. نمبر پانچ آپ نے نقطہ لکھنا ہے لیکن وہ چوتھے کی تشریح ہے. نمبر 5، حقیقت میں آپ جب ایک جملہ خبریہ بناتے ہیں، آپ جب ایک
جملہ خبریہ یا مرکب تام بناتے ہیں جس میں خبر دے رہے ہیں، ایک جملہ خبریہ یا مرکب تام بناتے ہیں جس میں خبر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر عکاسی کر رہی ہے اس واقعے کی، یہ خبر عکاسی، اس جملے کو نا رٹا لگانا ہے، کیونکہ علم حدیث، علم بلاغت، ان دونوں علوم میں یہ بہت زیادہ کام آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یہاں پر کام آئے گا۔ اور اسی طرح اس کا تیسرا فائدہ حقائق کی دنیا میں، خصوصاً فلسفہ کلام کی دنیا میں نکلتا ہے کہ تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے یہی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جملے کی نوعیت خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ بس یہ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ آپ جس خبر کو بیان کر رہے ہیں یا جملہ خبریہ یا وہ مرکب تام کہ جو باہر واقع چیز کی عکاسی کر رہا ہے، کیا وہ کر رہا ہے؟ یہ خبر یا مرکب تام باہر موجود چیز کی عکاسی، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ باہر سے حکایت کر رہا ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ حاکی ہے۔ کس سے حاکی ہے؟ جو باہر موجود ہے، صحیح ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ محکی۔ اردو میں چلتے ہیں نا داستان، حکایت، داستان اور حکایت کا کیا مطلب؟ ماضی میں ایک چیز گزری ہے، اب میں یہ واقعہ اس ماضی کے گزرے ہوئے واقعے کو بیان کر رہا ہے، اس لیے آپ اسے حکایت کہہ دیتے ہیں۔ یہ دوسری تعبیر لکھیں کہ آپ جس جملہ خبریہ کو یا مرکب تام کو بیان کر رہے ہیں وہ خارج سے حکایت کر رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن عکاسی کلمہ اردو ہے، مسئلہ ہے۔ آپ جب علمی زبان میں پڑھیں گے وہاں پہ کلمہ